اگر کسی کے خلاف کوئی مس کنڈکٹ کا کیس ہوتا ہے، واری فیس کرتا ہے، کہ سسپینشن ہو جائے، پروسیڈنگز ہوں، ریلیف مل جائے، جسٹے مل جائے۔ قانون میں پابندیاں ہیں، ریلیف ان کو ملنے کا کوئی چانس، ڈسمسل کا آرڈر ہے، ریموول کا آرڈر ہے، ریٹائرمنٹ کی اور امپوز ہو گئی، اتھارٹی میں ریلیگیٹ کیا، ڈائریکٹ سروس ٹریبیونل میں نہیں جا سکتا، ڈپارٹمنٹل اپیل فائل کر، ہائر اتھارٹی کو وہ اپیل ہو۔ آرٹیکل 212 سروس ٹریبیونل ایکٹ کے ساتھ کانسٹیٹیوٹ ہوا، اسٹیبلش ہوا۔ سول سرونٹ ایکٹ کے سیکشن 4 کب جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ضمیر فاقی، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پریس۔ آج ہم سٹی پریس پہ جن شخصیت سے گفتگو کریں گے وہ پاکستان کے وکلا برادری میں جانی مانی پہچانی شخصیت ہیں اور سروس لا کے اوپر ایکسپرٹ ہیں۔ پیسیوں نہیں بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ سینکڑوں کیس انہوں نے دیکھے ہیں اور بے شمار لوگوں کو انہوں نے دارسی کی ہے، انصاف دلایا ہے، ان کے حقوق دلائے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں جلیل صاحب بیٹھے ہیں۔ جلیل صاحب سب سے جانے پہچانے ہیں ہماری جرنلزم کمیونٹی کے، آج کل وکلا برادری کے ساتھ بھی کچھ کام کر رہے ہیں۔ تو حافظ طارق نسیم صاحب کے چیمبرز میں ہم گفتگو کریں گے اور آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس کے اوپر ہم سروس لا کے اوپر بات کریں گے۔ حافظ صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح کی کون سی سروسز کن لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں اور ان کا چیمبر جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ جی حافظ صاحب بہت شکریہ۔ اور اس سے پہلے کہ میں حافظ صاحب سے گفتگو کروں، میں جلیل الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا طارق صاحب سے۔ جی، حافظ طارق نسیم صاحب نے 1980 میں وکالت شروع کی اور سب سے پہلے یہ 14 سال ایک طویل عرصہ ہے فیڈرل سروس ٹریبیونل میں ایک سرکاری وکیل کی حیثیت سے انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کا سفر وکالت کا جاری رہا بڑی کامیابی کے ساتھ۔ 2008 اور 9 میں یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے اپنے فرائض منصب بھی ادا کر چکے ہیں اور اس میں ایک بڑی میرے لیے قابل فخر بات ہے کہ ان کا ایسے جج جو دورانیہ تھا وہ تقریباً 1.5-2 سال کے قریب تھا، لیکن اس میں انہوں نے 150 سے زائد اپرووڈ رپورٹنگ جو کیسز ہیں وہ ان کے کریڈٹ پہ موجود ہیں۔ حافظ صاحب کے پاس روزانہ پاکستان بھر سے بیوروکریٹ، جج صاحبان، سول جج صاحبان، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحبان، انسپیکٹر جنرل اور پولیس لیول تک کے پولیس آفیسر، بیوروکریسی اپنے سروس کے معاملہ جیسے سروس میں ملازمت کا سینیرٹی کا ایشو ہے، ترقی نہیں ہو رہی، معطلی ہو گئی، برطرفی ہو گئی یا ان کو کوئی ان کی پروموشن ڈیو تھی نہیں ملی، تو اس سلسلے میں نہ صرف وکلا برادری کی نظریں حافظ صاحب کی جانب اٹھتی ہیں بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان بھی کوئی میں بے شمار مواقع کے اوپر حافظ طارق نسیم صاحب کو ایز اے ایمیکس کیوری جس کو کہتے ہیں جی کہ عدالتی معاون کے طور پہ حافظ صاحب کی خدمات سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے اس میں یہی ہے کہ حافظ صاحب ایک ان کا جو علم ہے اس سے استفادہ ہوگا اور اس سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ جی بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب ہمارا بدائیے میں جو بات کی ہے جلیل صاحب نے، اس حوالے سے آپ ذرا اپنے جو آپ کا سسٹم ہے، آپ کے کام کرنے کا طریقہ کار ہے اور جو سروس آپ فراہم کر رہے ہیں، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور کیسے حاصل کرنے ہیں، کس عدالت میں جانا ہے، بیچارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اس پر آپ رہنمائی کیجیے آج جو لوگوں کی۔ لیکن جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے، یہ سارے کا سارا موضوع ریوالو کرتا ہے سروس میٹرز پہ، جی، اور سروس میٹرز کی ڈفرینٹ برانچز ہیں، ڈفرینٹ ملازمین ہیں اور ان کے ڈفرینٹ مسائل ہیں اور ان کی مسائل کے حل کے لیے ڈفرینٹ کورٹس ہیں۔ مثال کے طور پہ سروس میں ملازمین کی ایک تو ایسے لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ وہ سول سروس میں جیسے محکمہ پولیس کے ملازمین ہیں،
सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं, जी हर डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक है जी उसमें जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं जी वो सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स। अब उन सिविल सर्वेंट्स के मसाइल क्या हैं? उनके मसाइल में फ़र्ज़ कर लें कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई मिसकंडक्ट का केस होता है जी तो वो सबसे पहले इंक्वायरी फेस करता है या उसकी सस्पेंशन हो जाती है जिसे कहते हैं मुअत्तली। जी अगर सस्पेंशन हो, अगर उसकी प्रोसीडिंग्स हो तो वो फौरी तौर पे भागता है कि मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा रिलीफ मिल जाए जी जिससे मुझे स्टे मिल जाए, और ये ना हो। जी अब असूली तौर पे ऐसे मामलात में हमारे आइन में एक क्लॉज है जो कि है आर्टिकल 212। आर्टिकल 212 जो है वो ये कहता है कि सिविल सर्वेंट्स के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन के मामलात हैं जी इनके लिए एक फोरम कानून ने बना दिया है जिसका नाम है सर्विस ट्रिब्यूनल। सर्विस ट्रिब्यूनल जो लोग मुलाजिम हैं फेडरेशन के जी वो जाएंगे फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में, जो लोग मुलाजमीन हैं सूबाई हुकूमतों के जी वो जैसे केपी गवर्नमेंट है उसके मुलाजमीन केपी सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएंगे, पंजाब के मुलाजमीन पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएंगे, जी इसी तरह बलूचिस्तान और सिंध वहाँ भी सर्विस ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं और उन सर्विस ट्रिब्यूनल्स में वो अपने मसाइल लेके जाएंगे। यानी ये सूबाई लेकिन- सतह पे होंगे, ये सारे जितने सर्विस ट्रिब्यूनल हैं ये सूबाई सतह पे काम कर रहे हैं या सूबाई वफाकी सतह पे अलहदा जी और वफाकी सतह पे अलहदा। अब मसला ये है कि अगर किसी भी मुलाजम को सिविल सर्वेंट को कोई ग्रीवियंस होता है तो उसकी कोशिश होती है कि मुझे जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले, ठीक हो गया लेकिन कानून में कुछ ऐसी पाबंदियां हैं कि फौरन रिलीफ उनको मिलने का कोई चांस नहीं है। अगर किसी के खिलाफ डिसमिसल का ऑर्डर है, जी अगर किसी के खिलाफ रिमूवल का ऑर्डर है, कंपल्सरी रिटायरमेंट का ऑर्डर है, या उसको कोई पेनल्टी और इम्पोज हो गई जी या उसे सीनियरिटी में रेलीगेट किया, जी तो कानून ये कहता है कि वो डायरेक्ट सर्विस ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकता बल्कि उससे पहले डिपार्टमेंटल अपील फाइल करनी पड़ेगी। जी अब वो डिपार्टमेंटल अपील जिस ऑर्डर से वो एग्रीड है, जिस अथॉरिटी ने उसको खिलाफ ऑर्डर किया उससे नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को वो अपील हो। मिसाल के तौर पे अगर फेडरेशन का मुलाजिम है तो वो जिस दिन ऑर्डर उसके खिलाफ हुआ उससे 30 दिन के अंदर अंदर नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को महकमाना अपील रिप्रेजेंटेशन या डिपार्टमेंटल अपील फाइल करेगा। जी अब कानून कहता है कि उसे 90 दिन तक इंतजार करना है अच्छा उस डिपार्टमेंटल अपीलेट अथॉरिटी के फैसले का। ठीक है अगर तो एक हफ्ते के अंदर या एक माह के अंदर डिपार्टमेंटल अपीलेट अथॉरिटी उसका फैसला कर देती है तो फिर उसको ये राइट है कि वो विद इन 30 डेज सर्विस ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटा सकता है। ठीक हो गया लेकिन अगर 90 दिन में उसकी डिपार्टमेंटल अपील का फैसला नहीं होता तो उतनी देर तक वो सर्विस ट्रिब्यूनल नहीं जा सकता, 90 डेज वेट करने के बाद 30 दिन में जाए। अच्छा यहाँ पे आपकी इस बात से एक सवाल सामने आ रहा है। मसलन मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ और मेरी सैलरी रोक दी है उन्होंने, मेरे साथ कोई मसाइल है, अब मैंने अपने घर का खर्चा चलाना है तो क्या मैं 90 दिन इंतज़ार करूँ? अच्छा, उसमें ये है कि प्रैक्टिकली अगर तो हम ये देखें कि अगर तो कानून को सामने रखें जी फिर तो हर सूरत आपने जब सैलरी रोकी है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल अपील करनी है और फिर 90 दिन के बाद सर्विस ट्रिब्यूनल जाना है। लेकिन प्रैक्टिकल पोजीशन ये है कि हाई कोर्ट में हम जाते हैं। जी हाई कोर्ट जो है ऐसे मामलात में जिसमें इमीडिएट रिलीफ का तकाजा करता हो वो काम, तो वो फौरी तौर पे डिपार्टमेंट को डायरेक्ट कर देते हैं ठीक हो कि किसी न किसी तरीके से इनका ग्रीवियंस रिड्रेस हो। जी लेकिन अगर दूसरी तरफ से ये एतराज आ जाए कि पे या सैलरी जी ये टर्म एंड कंडीशन का मामला है और हाई कोर्ट इसमें इंटरफियर नहीं कर सकता, तो फिर प्रैक्टिकली उसे सर्विस ट्रिब्यूनल में ही
जाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब कई मामलात हैं जिनमें अब लोग जो है वो परेशान होते हैं, 90 डेज वेट करना उनके लिए कार्यदारक है। अब वो ये करते हैं कि कोई ना कोई तरीका इख्तियार करके आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक करके हाई कोर्ट में आ जाते हैं। अब जो सर्विस लॉज हैं इसमें दो बातें तो ऐसी हैं जिसमें ये सिविल सर्वेंट्स को इस बात की इजाज़त है कि वो हाई कोर्ट में आए। एक बात तो ये है कि अगर टर्म एंड कंडीशन का मामला ना हो, कोई और मामला हो, जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स को प्रमोशन में सुपरसीड कर दिया गया, यानी कह दिया गया कि यू आर नॉट फिट फॉर प्रमोशन, तो फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा, सर्विस ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा। इसी तरह अगर किसी मामले में सिविल सर्वेंट ने डायरेक्शन लेनी हो तो सर्विस ट्रिब्यूनल डायरेक्शन नहीं दे सकता, वो हाई कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है अंडर आर्टिकल 199। लिहाजा वो इधर हाई कोर्ट में आएगा, लेकिन जो टर्म एंड कंडीशन है उसके लिए सर्विस ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। इसमें एक ये जो यानी प्राइवेट अदारे हैं, निजी अदारे हैं, कई नेशनल्स हैं या दूसरे जहाँ पे ऑटोनमस बॉडीज हैं, ये भी आपके नजर में आते हैं? नहीं, उसमें मैं बताऊँ कि अब दूसरी किस्म मुलाजमीन की है जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल और ऑटोनमस बॉडीज है, जैसे घी कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, सीड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये ऑटोनमस बॉडीज हैं, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट है। इनके मुलाजमीन को अगर इन अदारों के रूल्स स्टैट्यूटरी हैं यानी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट है, तो ये जाएंगे हाई कोर्ट में, इनको पूरा हक हासिल है कि ये हाई कोर्ट में रिट करें। और इनको लेकिन आर्टिकल 199 के तहत, लेकिन अगर कोई ऐसा अदारा जो कि गवर्नमेंट से कंट्रोल तो है लेकिन उसके रूल्स नॉन स्टैट्यूटरी हैं, तो फिर वो हाई कोर्ट में जाएंगे, उनके लिए है कि वो सिविल सूट करेंगे डैमेजेस का। बहाली का नहीं कर सकते, सिविल सूट डैमेजेस का कर सकते। मैं मिसाल देता हूँ, नेस्पाक है, सुई गैस है। अब इनके मुलाजमीन जो हैं, पहली बात तो ये है कि ये अदारे कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट है। यानी मैं एक साथ कि ये जो है ये कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये स्टेट बैंक वो भी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट है, ऑटोनमस बॉडी, लेकिन इनके रूल्स नॉन स्टैट्यूटरी। लिहाजा कानून ये कहता है या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन में नहीं जा सकते, इनको अपने मामलात में डैमेजेस सूट करने का पूरा इख्तियार है और उसके लिए ये सिविल कोर्ट जाए। आर्टिकल 212 जो है 212 जो है, इसके बारे में फिर हम क्योंकि सुनने में और कहा ही जाता है कि शायद इंसाफ की राह में कहीं रुकावट है। देखिए जी, अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो ये बहुत बड़ी रुकावट है। अच्छा, क्यों कि ये आर्टिकल 212 को हम पढ़ेंगे मिला के सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट के साथ कि वो ट्रिब्यूनल जो आर्टिकल 212 के तहत कॉन्स्टिट्यूट हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, वो रेगुलेट करता होता है सिविल सर्वेंट एक्ट के साथ साथ सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट के साथ। अब सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट में सेक्शन 4 है जो कि पैरामीटर्स देता है कि सिविल सर्वेंट ट्रिब्यूनल में कब जाएगा। अब उसमें सबसे बड़ी कदगत बार रुकावट 90 दिन की है। अच्छा, कि ना तो 90 दिन तक वो वहां जा सकता है, ना बगैर डिपार्टमेंटल अपील के वहां जा सकता है। लिहाजा ये आर्टिकल 212 इस सिविल सर्वेंट को प्रैक्टिकली 90 डेज में रेमेडी लेस रख देता है और ये बंदा बेचारा हवा में फिर रहा है, इसके पास कुछ नहीं। अब बाज़ औक़ात हाई कोर्ट एक बंदे की मिजरीज को सामने रख के इंटरफियर तो करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको आगे रुकावट होती है। वो कहते हैं कि नहीं, आप सर्विस ट्रिब्यूनल जाएं, इधर आप नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास
مطلب ہم اگر یہ ایسے ہی اپنے ناظرین کے لیے یہ جاننا چاہیں کہ آپ نے اب تک اپنی لائف میں کتنے لوگوں کو ریلیف کرایا؟ دیکھیں یہ تو بندہ گنتی تو نہیں کر سکتا لیکن سینکڑوں ہی ہیں، کیونکہ میں 1980 سے کام کر رہا ہوں، اب کتنے سال ہو گئے ہیں، سینکڑوں لوگ آئے ہیں، کسی کو ریلیف ملا ہے کسی کو نہیں ملا، لیکن اکارڈنگ ٹو لا بہت لوگوں کو ریلیف ملا ہے۔ موجودہ قوانین جو ہیں سروس ٹریبیونل کے جو موجودہ قوانین ہیں کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر سیکشن 4 آف دا سروس ٹریبیونل ایکٹ اس کو امینڈ کر دیں تو لوگوں کے مسائل بہت حل ہو سکتے ہیں۔ اس میں یہ دو جو پروویژنز ہیں، نمبر 1 کہ اگر ڈپارٹمنٹل اپیل فائل ہونی ہے اور نظر انتظار کرنا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اسی طرح ڈٹرمینیشن آف فٹنس ٹو ہولڈ اے پرٹیکولر پوسٹ والی پروویژن کو ڈیلیٹ کر دیں تو پھر سروس ٹریبیونل کو ایکسکلوسیو پارٹس ہوں گی اور جو بھی ایگریڈ پرسن ہے وہ فوراً سروس ٹریبیونل جائے گا اور آرٹیکل 212 کی منشا بھی پوری ہو جائے گی اور لوگوں کو ریلیف بھی مل جائے گا، لوگ ریمیڈی لیس نہیں رہیں گے۔ اچھا اب ہم اگر اس کی مطلب کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے میکسیمم کچھ لوگوں کو جن لوگوں کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے ان میں رکاوٹیں کیا ہیں، ان کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں۔ اچھا جی اس میں یہی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ سسپینڈ ہوتا ہے، اب سسپینشن ظاہری طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیورنگ سسپینشن وہ انٹائٹل ہے فل سیلری کا انکلوڈنگ انکریمنٹس، لیکن سسپینشن ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کے لیے ہمیلیشن ہے امانگس فیملی، امانگس کولیگس، امانگس سوسائٹی، جہاں بھی کوئی جائے گا کہ جی یہ بندہ سسپینڈ ہے اس کو بری نظروں سے ہی دیکھا جائے گا۔ اب جو سسپینڈ ہے اس کے لیے ریمیڈی کیا ہے؟ اگر تو ہائی کورٹ آتا ہے، ہائی کورٹ کہتا ہے آرٹیکل 212 میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ فائنل آرڈر ہے آپ کے خلاف۔ سروس ٹریبیونل جاتا ہے تو سروس ٹریبیونل کہتا ہے کہ پہلے ڈپارٹمنٹل اپیل کرو پھر میرے پاس آؤ، ویسے نہیں آ سکتے۔ اب وہ جو سسپینڈڈ امپلائی ہے وہ بیٹھا ہے بیچارہ، کیا کرے؟ اسی طرح اگر کسی شخص کی پینشن کا معاملہ ہے اور پینشن اسے نہیں مل رہی، اب اگر تو ہائی کورٹ آتا ہے تو ہائی کورٹ نارملی پینشن کے کیسز میں انٹرفیئر کر کے کوشش کرتا ہے کہ ان لوگوں کو ریلیف مل جائے، لیکن اگر گورنمنٹ سائڈ سے یہ آبجیکشن ہو اور جج صاحب اس آبجیکشن کو اسٹرکٹلی لیگلی ڈیل کریں تو پھر وہ بندہ بیچارہ سڑک پہ ہے اور 90 دن انتظار کرے گا اور پھر وہاں پہ جائے گا کیونکہ ٹرم اینڈ کنڈیشن کا ہوتا ہے۔ دو سوال میرے ہیں اس کے بعد جی صاحب کچھ اس طرح، ایک تو یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو وفاقی اور صوبائی متصب ہیں، کیونکہ کئی لوگ جب ادھر سے ان کو نہیں ریلیف مل رہا ہوتا تو وہ وہاں پر بھی جا کے رجوع کرتے ہیں، وہ ان کو کتنا مطلب فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں؟ اچھا جی اس میں یہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی متصب جس لا کے تحت ریگولیٹ ہوتے ہیں اس میں اسپیسیفکلی یہ ہے کہ سروس میٹر میں وہ انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں، پھر وہ بیچاروں کا جو آرڈر ہے جیسے گورنر اپیلیٹ اتھارٹی ہے یا پریزیڈنٹ اپیلیٹ اتھارٹی ہے وہاں سیٹسفائڈ ہو جاتا ہے، لہٰذا ان کو قوانین کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ پارلیمنٹ سے یہ قوانین بنتے ہیں یا یہ اپنے ان کے ادارے ہیں؟ اس میں یہ ہے قوانین اگر بہتر ہوں گے تو وہ بذریعہ پارلیمنٹری ہوں گے اور پارلیمنٹیرینز کا انفارچونیٹلی اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ میرا جہاں تک تعلق ہے میں نے سال اس میں سال ہر سال کوشش کی ہر آنے والی گورنمنٹ کو باقاعدہ ڈرافٹ بنا کے دیے کہ مہربانی کریں یہ 2-3 امینڈمنٹس کر دیں، لوگوں کو بہت بڑا ریلیف مل جائے گا، لیکن کسی بھی پارلیمنٹیرین کا اس طرح کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، وہ کہتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دھکے کھاتے ہیں۔ جلیل صاحب اس میں ایک بڑا اہم پہلو ہے سروس کے معاملات میں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں سیاسی بنیادوں پہ اپنے حلقہ انتخاب میں
جو بے روزگار لوگ ہوتے ہیں ان کو نوکری دینے کے لیے ان کو کنٹریکٹ پہ ملازمت دے دیتی ہیں، جبکہ حکومت جبکہ سرکاری اداروں میں جو سرکاری پوسٹیں ہیں وہ تو ان کی ایک یارڈ اسٹک ہوتی ہے، سینکشن پوسٹیں ہوتی ہیں، کانٹریکٹ پہ رکھ لیا 6 مہینے 4 سال 5 10 سال وہ چلتے رہتے ہیں۔ ان کو ریگولرائزیشن کرنے کے لیے جب وہ ہائی کورٹ آتے ہیں تو وہ ہائی کورٹ کہتے ہیں بھائی آپ کا تو استحقاق ہی کوئی نہیں ہے، تو اس سلسلے میں بڑی کنفلکٹنگ ججمنٹس آئی ہیں ہائی کورٹ کی بھی اور اوپر سپریم کورٹ کی بھی۔ تو اس سلسلے میں میری حافظ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ کوئی ہماری رہنمائی کریں کہ ایسے لوگ جو کنٹریکٹ والے ہیں ان کے لیے کیا ریمیڈی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ججمنٹس ایسی موجود ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر پوسٹ پرماننٹ ہے تو اس پرماننٹ پوسٹ کے اگینسٹ کانٹریکٹ پہ لوگوں کو نہ رکھیں، بلکہ اس کے لیے طریقہ کار وہی ہے کہ ریگولر اپوائنٹمنٹ ہو اور اس کے لیے پہلے ایڈورٹیزمنٹ ہو، ایڈورٹیزمنٹ کے بعد اگر وہ پوسٹ فال کرتی ہے ود ان دا پرویو آف سروس پبلک سروس کمیشن تو ادھر ان کا ریفرنس بھیج دیا جائے، ریکوزیشن لے لی جائے اور اس کے بعد ان کو ریگولر اپوائنٹمنٹ دی جائے۔ یہ جو کانٹریکٹ والا معاملہ ہے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، لیکن چونکہ گورنمنٹ کے اپنے کئی مفادات ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے کانٹریکٹ پالیسی بنا دی، کانٹریکٹ پالیسی کو سامنے رکھ کے لوگوں کو کانٹریکٹ پہ لے آئے۔ اب ایک بندہ کانٹریکٹ پہ جو آتا ہے، اب مثال کے طور پہ اس کی عمر ہے 25 سال، اب وہ آ گیا، جس وقت آ گیا تو اب اس کی لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشنز ہیں، ایکسپیکٹیشن یہ ہیں کہ مجھے اسی جاب میں کنٹینیو کرایا جائے گا ٹل دا ایج آف سپر ایڈمیشن، باوجود اس کے کہ اس کے کانٹریکٹ میں لکھا ہوا یہ 3 سال کے لیے ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ایکسٹینڈ ہوتا رہتا ہے، جب وہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے ادھر سے وہ اوور ایج ہو جاتا ہے، ادھر سے اس کا کانٹریکٹ اس کو نقصان ہوتا ہے۔ اب بیسک تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں۔ اب بجائے مسائل حل کرنے کے ان کو اس چکر میں ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ لٹیگیشن میں جائے۔ اب لٹیگیشن میں یہ ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کر کے لیے کانٹریکٹ امپلائی کا کوئی رائٹ نہیں ہے، جب چاہے اس کو رکھیں جب چاہے نہ رکھیں اور اس کو لیکن کچھ ججمنٹس ایسی بھی ہیں جو کہ کانٹریکٹ امپلائیز کو باقاعدہ ریگولائزیشن کے لیے ان کو رائٹ دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان کو ریگولائز ہونا چاہیے۔ کیوں کہ آرٹیکل 9 یہ کہتا ہے کہ رائٹ ٹو ارن جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ جب یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے تو اس فنڈامنٹل رائٹ کو کیوں ختم کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ سے ایسا قانون بنوائیں کہ کسی بھی شخص کو اگر وہ کانٹریکٹ پہ آیا ہے، جیسے ابھی ایک ریگولائزیشن ایکٹ آ گیا گورنمنٹ آف پنجاب کا، اب جس میں لکھ دیا کہ کانٹریکٹ امپلائی اگر 3 سال تک کنٹینیوسلی کام کر رہا ہے تو انٹائٹل ہے ریگولائزیشن کا۔ اچھا، اب یہ ایک ایکٹ آ گیا اس کے ذریعے کانٹریکٹ امپلائی کو ایک پروٹیکشن ملے۔ اب اس کو بھی انفورس کرانے کے لیے ہائی کورٹ میں کانٹریکٹ امپلائیز کو جانا پڑتا ہے، کیوں کہ ڈپارٹمنٹ پک اینڈ چوز آن دا بیسس آف ومز اینڈ موڈس وہ کرتے ہیں، وہاں پہ کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا اور ہائی کورٹ پھر اس میں بے انتہا لیٹیگیشن ہے چلتے کئی سال وہ لوگ بچارے۔ اب سے بڑا آپ سے کیونکہ آپ کی پوری زندگی جو ہے آپ کے ماہ سال آپ کا ایکسپیرینس، آپ نے کورٹ میں کیس لڑے، اتنے زیادہ ایکسپیرینس ہیں کہ اس کو تو ہم کئی پروگرام کریں تو اس میں مطلب ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ نیکسٹ کسی وقت ہم ایک چیز جو ہمارے ملک میں آپ بھی سنتے ہوں گے کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے، ہمارے ادارے بہت بڑے ہیں اور ان کے اخراجات ہیں، اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ایک پروگرام آپ سے کیا جائے اور اس کے اوپر آپ اپنے جو مفصل رائے دیجیے گا۔ تو آج کی جو گفتگو اگر اس پہ کوئی آپ صرف ایک مطلب چند لفظوں میں یہ بتا سکیں ہم اس سارے سسٹم کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو بہتر کرنے کے لیے ول ہونی چاہیے، سب سے امپورٹنٹ، کیونکہ بہتر کون کرے گا؟ پارلیمنٹ۔
पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी नीयत ये हो कि हमने लोगों के मसाइल हल करने हैं। जिस दिन उनकी नीयत ये हो गई कि हमने लोगों के मसाइल हल करने हैं, विद इन 1 डे तमाम के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि आज इनको हम अमेंडमेंट्स बना के देते हैं, ये कल पार्लियामेंट में रखें, जैसे कि जिन मामलात में ये चाहते हैं एक गो में विद इन 1 गो ये अपना लॉ वहाँ से पास करवा लेते हैं, मुलाजमीन के लिए कोई पास करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज तारिक नसीम साहब और लीग साहब आपका, मोहम्मद का, और बड़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू हुई और इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिससे लोग वाक़फ़ नहीं थे। लेकिन यहाँ पर मैं आखिरी बात हाफिज साहब के ही जुमले से इसको मैं कंक्लूड करूँगा कि यहाँ पर सिर्फ हुकूमत का, वकला का ही फ़र्ज़ नहीं है, यहाँ पर आवाम का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि इन पार्लियामेंटेरियंस की, इन MNA की, MPs के गिरबान भी पकड़ें ताकि वो इनके मामलात और मसाइल को हल करें, क्योंकि इनको वोट इसलिए दिया जाता है कि ये पार्लियामेंट में जाएं और कानून साजी करें। अगर ये अपने लिए, अपनी मुराद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ओवर द नाइट जाकर उसको पास कर सकते हैं, तो जो अवाम सालों जो है वो लोग जो हैं वो अदालतों के, कोर्ट्स के चक्कर लगाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। तो उनकी आसानी के लिए ये कानून साजी करें। उसके लिए अवाम जब ये आपके पास वोट लेने हैं तो उनसे कहें कि आपको हम इसलिए भेज रहे हैं कि आप हमारे लिए कानून साजी करें। इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह।